بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنی بیٹی سے تنگ تھی۔ اس کے جوان ہوتے ہی میں نے چھان بین کیے بغیر اس کی شادی کر دی۔ اب روز ایک پاگل لڑکا مجھے کہتا تجھ پر اللہ کا عذاب ہوگا، تو نے اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، جا کر بیٹی کی خبر لے۔ میں بیٹی کے گھر جاتی تو وہ مہارانیوں کی طرح عیش کر رہی ہوتی۔ میں لڑکے کو پاگل سمجھتی۔ ایک روز بنا بتائے بیٹی کے گھر گئی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بیٹی تو میرا نام فرزانہ ہے۔ میری بیٹی پیدا ہوئی تو انتہائی بدصورت اور کالی تھی۔ اس سے پہلے میری 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، مگر میرے پہلے تینوں بچے بہت ہی خوبصورت اور سفید رنگت کے تھے۔ جب اس بار میری بیٹی پیدا ہوئی تو اسے دیکھ کر میرا تو دل ہی جل گیا تھا۔ میرا تو دل اسے اٹھانے یا بلانے کو بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی پرورش بھی میں نے اپنی ایک ملازمہ سے کروائی تھی۔ ایک دفعہ جب وہ بہت چھوٹی تھی تب سیڑھیوں سے گر پڑی۔ اس کی طرف کسی نے بھی توجہ نہ دی، بلکہ میری باقی اولاد ساری کی ساری اپنی کاموں میں مصروف رہی۔ وہ اکیلے ہی کافی دیر تک روتی رہی۔ جب رو رو کر تھک گئی تو خود ہی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور آنسو پوंچھتے ہوئے اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں یہ سارا کچھ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک دفعہ بھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ یہ بھی تو میری بچی ہے، اسے بھی میں نے ہی پیدا کیا ہوا ہے، میں کچھ تو اس کا بھی خیال کروں۔ بلکہ میں تو ایک ماں ہوتے ہوئے بھی ایسے انجان بنی رہی کہ ذرا بھی اس کی جانب توجہ نہیں دیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میری ساری اولادیں جوان ہو گئیں۔ میری اولادیں جیسے ہی پڑھائی سے فارغ ہوئیں تو ان کے رشتے آنا شروع ہو گئے اور ایک ایک کر کے سب کی شادی ہو گئی، سوائے میری بدصورت بیٹی اور بیٹے کے۔ میری بیٹیاں اپنے گھروں میں راج کر رہی تھیں اور اب اس چھوٹی کی شادی کی فکر مجھے دن رات اندر سے دیمک کی طرح کھا رہی تھی۔ کئی دفعہ میں نے اس کے ابا سے بات کی کہ آپ کوشش کریں کہ اس کا کہیں خاندان میں ہی رشتہ ہو جائے۔ وہ میری طرف رحم بھری نظروں سے دیکھتے اور کہتے بس تم دعا کر دیا کرو۔ میں ان سے زیادہ بحث نہ کرتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آج کل لوگوں کے معیار کس قدر اونچے ہو گئے ہیں۔ ایک دن میرے محلے کی ایک عورت ہمارے گھر میں آئی اور کہنے لگی اس کے پاس ایک بڑا ہی اچھا رشتہ ہے، اگر ہم لوگ کرنا چاہیں تو انہیں ہمارے گھر لے آئے۔ بس لڑکا معذور ہے لیکن اس کا باپ اچھا خاصا کما لیتا ہے۔ اگر تم لوگ کرنا چاہتے ہو تو میں کل ہی لوگوں کو یہاں بلا لیتی ہوں۔ میں بھلا کیوں انکار کرتی۔ میں نے اس رشتے کروانے والی سے کہا کہ ٹھیک ہے بلا لو۔ اگلے ہی دن وہ لوگ ہمارے گھر آ گئے۔ لڑکا بھی ساتھ تھا۔ وہ بے حد خوبصورت اور حسین لڑکا تھا، سوائے اس بات کے کہ وہ دونوں ٹانگوں سے معذور تھا۔ ہمیں تو لڑکا بڑا ہی پسند آیا، لیکن دل میں وہی ڈر تھا کہ کہیں یہ بھی باقی رشتوں کی طرح انکار کر کے نہ چلے جائے۔ بس پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جیسے ہی میری بیٹی ان لوگوں کے سامنے آئی تو وہ غصے میں ایک دم سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ لڑکا اپنی بیساکھیوں کے سہارے اور وہ نہایت غصے میں کہنے لگا کہ میرے لیے آپ لوگوں کے پاس ایک یہی لڑکی رہ گئی تھی کیا؟ ہم سب ہی پریشان ہوئے کہ اگر ایک معذور انسان نے یہ ظلم کیا ہے تو باقی کیا کریں گے۔ انہی سوچوں سے میرا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو گیا اور میں مریضہ بن کر رہ گئی۔ میرے شوہر تو کہتے کہ اگر شادی نہیں بھی ہوگی تو کیا مسئلہ ہے، کچھ لڑکیاں جو کہ خود شادی نہیں کرتی، کیا ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا؟ میں اپنے شوہر کی طرف بھی دیکھتی، لیکن وہ اخبار پڑھنے میں اتنا مگن ہوتے تھے کہ میں پھر دوبارہ بات ہی نہیں کرتی تھی۔ میری بدصورت بیٹی کا نام سائمہ تھا، جس سے میں نفرت بھی انتہا کی کرتی تھی۔ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ میری ساری بیٹیوں نے بس میٹرک تک ہی پڑھا تھا، لیکن اس نے تو BA بھی کر لیا تھا۔ لیکن اب وہ پھر سے اپنے باپ کے سامنے کھڑی تھی کہ مجھے مزید پڑھنے کی اجازت دے دے، لیکن میں نے مکمل طور پر منع کر دیا۔ وہ مایوسی کے عالم میں واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوسری طرف آج کل میرے بیٹے ارشد پر امریکہ جانے کا بھوت بے حد سوار تھا۔ وہ کسی بھی طریقے سے امریکہ جانا چاہتا تھا۔ ایک دن اپنے بابا سے کہنے لگا کہ میں نے امریکہ جانا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی دادی کا بے حد لاڈلا تھا، اس لیے دادی نے بنا کچھ سوچے سمجھے اسے ایک ہی منٹ میں اجازت دے دی تھی۔ تب میں نے خوب احتجاج کیا، لیکن میرے احتجاج سے کیا ہوتا؟ اس نے جلدی سے ساری تیاری مکمل کی اور میرا پیارا بیٹا ارشد ایک ہفتے کے اندر اندر ہی امریکہ چلا گیا۔ میں اس کی جدائی میں بے حد اداس رہنے لگی۔ ایک دن میری طبیعت کچھ بگڑ گئی۔ تب میری چھوٹی بیٹی سائمہ نے میری بڑی خدمت کی، لیکن میں نے اسے منہ نہ لگایا۔ کچھ دنوں تک میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو رشتے کروانے والی ایک دفعہ پھر میرے پیچھے پڑ گئی، کیونکہ جب سے ارشد امریکہ گیا تھا ہمارے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو گئی تھی۔ اس رشتے والی کے سامنے میں نے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ سائمہ کی شادی کہیں بھی کروا دو، میں تمہیں ڈھیروں پیسے دوں گی۔ وہ مجھے تسلیاں دیتے ہوئے چلی گئی۔
कुछ ही देर बाद मेरी सास भी अपने कमरे से बाहर निकल आई और मुझे तसल्लियां देने लगी। मैंने उनसे कहा कि अम्मा आप ही कोई वजीफ़ा बताएं जो मैं करूं और साइमा से हम सब की जान छूट जाए। अम्मा ने एकदम से मुझे कहा कि बहू इतनी नफरत भी ठीक नहीं होती। मैंने अपनी सास की आंखों में कुछ उदासी देखी तो उनसे पूछने लगी कि क्या बात है, आप एकदम से इतनी संजीदा क्यों हो जाती हैं। वो मेरी बात का जवाब दिए बिना ही आगे की तरफ बढ़ गई। बस इतना कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। मेरा दिल बड़े ही जोरों से कांप उठा था। भला ऐसा भी क्या बुरा होने वाला है। मेरे कई दफ़ा पूछने पर भी वो कुछ नहीं बताती, बस खामोशी का लिबादा ओढ़े कई दिन तक कमरे से बाहर ही ना निकलती। एक अक्सर बात ये नोट करती कि मेरी सास जब भी कमरे में जाती तो वो एक संदूक खोलकर बैठी होती, फिर कुछ याद आने पर जल्दी से उठती और फिर दरवाजे की कुंडी जल्दी से लगाती, फिर आसपास देखती और उस संदूक को धीरे धीरे खोलते हुए उसमें से एक बड़ा सा पैकेट निकालती और फिर उसको चूमना शुरू कर देती। मैंने बहुत दफ़ा देखने की कोशिश भी की और अपने मियाँ से भी पूछा, वो भी कोई और ही बात शुरू करके बैठ जाते। मेरी 2 बड़ी नंदें भी थी जो कि दूसरे शहरों में रहती थी। वो बड़ी देर के बाद चक्कर लगाया करती थी। इस दफ़ा जब मेरी सास की हालत संभल ही नहीं रही थी तो मैंने अपने शोहर को कहकर अपनी नंदों को यहाँ अपने पास बुला लिया। जिस रात वो दोनों घर आई मेरे शोहर की अचानक तबीयत ख़राब हुई। वो एकदम से हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। ये सब कुछ इस कदर अचानक हुआ कि मैं तो काफ़ी दिनों तक इस सदमे से बाहर ही नहीं निकली। जब वो आखिरी वक्त पर थे तो अम्मा से कहने लगे कि उसे कहना मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मैंने भी उसे आज तक सुख देने की कोई कोशिश नहीं की। मुझे उनकी इस बात की कुछ समझ ही नहीं आई थी। मेरी दोनों नंदें हर वक्त अम्मा के पास ही बैठी रहती। जब मेरी सास की तबीयत ख़राब होती तो मेरी दोनों नंदें अपनी अम्मा को एक ही बात कहती हैं कि आपने एक दफ़ा फिर से माजी को गले लगा लिया है, इसलिए तो आपकी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है। अम्मा जी ने बेटे की मौत का भी बेहद असर लिया था, लेकिन उनका वो संदूक उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हासिल था। माजी में ऐसा क्या हुआ था, मैं बहुत सोचती ही रहती, लेकिन मुझे कोई कुछ भी नहीं बताता था। मेरी नंदें आई हुई थी, मैं चाहती थी कि उनकी मौजूदगी में ही साइमा के फ़र्ज से फारिग हो जाऊं। जिस रिश्ते वाली से मैंने ये बात की हुई थी उसने आज शाम को आना था। जैसे ही वो घर में आई तो कहने लगी, बाजी ऐसा रिश्ता लाई हूँ कि आप भी दंग रह जाएंगे। मैंने कोई तवज्जो ही नहीं दी, सब कुछ मेरी बड़ी नंदों ने ही तय किया था। कहने लगी कि वो लोग कल आएंगे और फिर आपको बताएंगे। और फिर मैंने कुछ अच्छे खाने बना लिए। लड़का इस कदर हसीन और दौलतमंद था कि मैंने रिश्ते करवाने वाली से कहा कि तुम किसका रिश्ता ले आई हो, तो वो कहने लगी कि बाजी न जाने ये लोग क्यों इतने बज़िद थे कि हमें आज ही इसी जगह पर लेकर चलो। लड़के की माँ नहीं आई क्योंकि वो शरई पर्दा करती थी। एक लड़का आया और उसके साथ उसकी एक फुप्पो आई थी। जैसे ही मेरी बदसूरत बेटी साइमा उनके सामने गई तो लड़के ने उठकर ताज़ीम से इस्तकबाल किया और वो उसे एक ही नज़र में पसंद कर चुका था। मैं तो एकदम से हैरान हो रही थी। खैर हम लोग भी उनके घर गए। मेरी बेटी की होने वाली सास सामने आई कुछ ही देर के लिए, और वो भी मुकम्मल पर्दे में। हम लोग बड़े ही हैरान हो रहे थे कि इस कदर अमीर घर में मेरी बेटी जा रही है। लड़के वालों को शादी की जल्दी थी, इसलिए 1 माह के अंदर अंदर शादी कर दी गई। मेरी इस काली कलोटी और बदसूरत बेटी के लिए ऐसा रिश्ता किसी भी नेमत से कम नहीं था। हमने उसकी शादी की और फिर कभी भी पलट कर खबर न ली। अब तो बस मुझे अपने बेटे की शादी करनी थी, जैसा कि हर माँ की ख्वाहिश होती है कि वो जल्द अज जल्द अपने बेटे के सर पर सहरा देखे। लेकिन मेरा बेटा तो इस तरफ आता ही नहीं था। मैंने जब से अरशद को जज्बाती ब्लैकमेलिंग शुरू की तो वो भी आगे से कहने लगा कि अगर किसी ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया तो वो ये दुनिया ही छोड़ देगा। आखिरकार मुझे ही हथियार डालने पड़े। घर में गहरा सन्नाटा था। मेरी सास अपने कमरे में होती थी। एक दिन मेरी बड़ी बेटी घर आई और कहने लगी कि अम्मी हम सब लोग बाहर के मुल्क जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर तो मेरे पैर ज़मीन पर ही नहीं लग रहे थे। ढेरों दुआओं के साथ मैंने बेटी को रुखसत किया। मेरी बड़ी दोनों बेटियां बड़े ही अच्छे घरों में गई थी। मैं उन दोनों की खबर ज़रूर रखती थी। मेरी बड़ी बेटी अपने शौहर और 2 बच्चों के साथ अमेरिका जा रही थी। उसकी फ़्लाइट इस्लामाबाद से थी। अभी फ़्लाइट में कुछ वक्त बाकी था कि वो मुझे कहने लगी कि मैंने सामने सड़क पर एक आदमी को चलते हुए देखा है। वो हूबहू अरशद भाई जैसा था। पहले तो मैं यही समझी कि ये कोई और है, लेकिन जब मेरे बच्चे मामू मामू कहकर पुकारने लगे तो मैंने भी तवज्जो दी। वो वाकई अरशद था, लेकिन ये कैसे मुमकिन था, क्योंकि अरशद तो अमेरिका में होता था।
जैसे ही मैंने ये सब सुना तो फौरन से अपनी सास को बताया। वो कहने लगी कि उसका वहम है। मेरी बेटी कहने लगी कि मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मैंने खुद अरशद को एक लड़की के साथ आते हुए देखा है, और सबसे बढ़कर उस लड़की ने एक छोटे से बच्चे को भी उठाया हुआ था। ये सब सुनकर मेरा दामाद हंसने लगा और कहने लगा, अमेरिका जाने की खुशी में तुम्हें हर तरफ अपना भाई नजर आ रहा है। वो इसी बात पर हंसते हुए आगे की तरफ निकल गए। मेरी बेटी और दामाद अपने बच्चों के साथ अमेरिका में पहुंच चुके थे। एक होटल में कमरा बुक था। वो तो जाते ही सब बेहद थक गए थे, इसलिए आराम की गर्ज से जल्दी सो गए। जब सोकर उठे तो काफ़ी ताज़ा दम थे। मेरा दामाद कहने लगा कि कुछ देर के लिए बाहर जाते हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझे गाड़ी अभी कुछ देर पहले भिजवाई है, फिर उसके बाद अरशद से बात करता हूँ। मेरे दामाद ने अरशद को फ़ोन किया तो उसने बताया कि मैं अभी ऑफिस में हूँ, कुछ ही देर तक वापस आकर आप सबसे मिलता हूँ। अब कुछ मेरी बेटी को भी सुकून हो चुका था कि उसका भाई यहीं अमेरिका में है। कुछ देर के बाद हम लोग घर से बाहर निकले तो अरशद हमें बाहर ही मिलने के लिए आ गया। मेरी बेटी कहने लगी कि जब अरशद हमें मिला तो मैंने उसे बड़े ही गौर से देखा। तब मैं एकदम से उछल पड़ी कि उसने वही सूट पहन रखा था जो कि पाकिस्तान में पहना हुआ था। मेरी बेटी ने जब पाकिस्तान फ़ोन किया तो मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने उसे समझाया कि तुम इंजॉय करने गई हो वो करो। वो बेचारी मेरी ये बातें सुनकर हैरान तो बहुत हुई, लेकिन जब मैंने गौर किया तो महसूस हुआ कि वाकई कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। खैर मैंने अपने जहन से सारी बातें निकाल दी और कहा कि मेरा बेटा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मेरी नाफरमानी करे या फिर कुछ ऐसा करे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरी बेटी की कॉल आ गई और कहने लगी, अम्मा मैंने यहाँ भी अरशद भाई को एक लड़की के साथ देखा है, वो बड़े ही खुश लग रहे थे। लेकिन अम्मा उनके साथ जो लड़की थी वो इंतहाई बदसूरत थी और भाई उसके साथ इस कदर खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे जैसे वो उनकी बीवी हो। अरे क्या ऊल फूल बके जा रही हो, जानती तो हो कि अमेरिका का कितना खुला माहौल है, वहाँ पर लड़के लड़की का मेल मिलाप कोई बुरी बात नहीं। अब तुम भी ऐसी सोचों को जहन से झटक दो और मुझे भी सुकून से रहने दो। मेरी इस बात का वाकई उस पर बहुत गहरा असर हुआ था। काफ़ी दिनों तक मुझे फिर कोई ऐसी कॉल नहीं आई। इधर मैंने भी शुक्र अदा किया, लेकिन एक बात हमेशा ही मुझे तंग करती थी कि अरशद शादी के नाम पर इतना चिढ़ता क्यों है, कहीं कोई वाकई उसे पसंद तो नहीं। ये सोचते हुए भागम भाग में अपनी सास के कमरे में गई। जैसे ही कमरे में दाखिल होने लगी मेरे कदम वहीं पर थम गए। तुम वापस आ जाओ, बस एक दफ़ा मेरे दिल को कुछ सुकून मिल जाएगा। 45 साल बीत गए हैं तुम्हारी सूरत को तरसते हुए, सिर्फ एक दफ़ा मुझे आकर मिल जाओ, बस एक दफ़ा। और साथ में ही अम्मा के आंसू बहते जा रहे थे। वो टिश्यू से बार बार आंखें साफ करती थी। ये सब मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ और मैं जल्दी से कमरे में गई। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो फ़ोन को एक तरफ रख दिया और कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मा जी आप क्यों रो रही हैं? मैंने बेसाख्ता पूछा। अरशद याद आ रहा है, कब से गया हुआ है, पलट कर नहीं आ रहा। पता भी है कि दादी किस कदर उदास हो जाती है। अम्मा जी मैं भी तो यही बात करने आई हूँ कि आप ही अरशद को वापस बुलाएं और उसे समझाएं, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। मेरी सास कहने लगी कि हाँ मनाऊंगी कि वो जल्द वापस आए ताकि हम उसकी शादी कर दें। सारी बातें एक तरफ, लेकिन मैं अरशद की वजह से वाकई अब बेहद परेशान रहने लगी थी। इसी शाम में दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला एक पागल सा लड़का था और वो मुझे देखकर बोला, तुम तो अयाशी की ज़िंदगी बसर कर रही हो और बड़ी खुश हो। अपनी बदसूरत बेटी को एक ऊंचे घराने और बेहद खूबसूरत लड़के के साथ ब्याह दिया, तो क्या तुम्हारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो गई? अरे जाकर अपनी उस बेटी की खबर लो, वो किन हालात से गुजर रही है। अगर तूने अभी उसकी खबर ना ली तो तुझ पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल होगा कि सारी ज़िंदगी मुआफ़ियाँ मांगती रह जाएगी मगर मुआफ़ी नहीं मिलेगी। मैं ये सब सुनकर हैरान रह गई कि ये पागल लड़का मेरी बेटी ससुराल वालों को कैसे जानता है। मैंने उसे जवाब देने के लिए अभी कुछ सोचा ही था कि वो एकदम से बाहर चला गया। मैं उन सोचों के भंवर में थी कि न जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। मैंने भी तो बड़ी जल्दी की थी। मैं फ़ौरन अम्मा के कमरे में जाने लगी तो दरवाजे को अंदर से कुंडी लगी हुई थी। मैं दूसरी तरफ से गई और खिड़की में से झांका तो ये देखकर जान निकल गई। वो बेड के नीचे से एक संदूक निकाले बैठी हैं। उनमें से कुछ जोड़े निकालकर बार बार देखती हैं, फिर आंखों से लगाती हैं। उनमें एक तस्वीर भी है जिसे वो बार बार चूमती हैं और इसी तस्वीर से बार बार मुआफ़ी भी मांगती रही। उनका सारा चेहरा आंसुओं से भर चुका था। ये अम्मा किसको याद करके इतनी शिद्दत से रोती हैं? मेरे जहन में तरह तरह के वसवसे आ रहे थे। मैं मायूसी के आलम में वापस आ गई और पूरी रात जागती आंखों से गुजार दी। एक तरफ अम्मा
اور دوسری طرف ساری زندگی بیٹی پر کیے جانے والے ظلم و ستم کی وجہ سے عذاب الہی کا ڈر۔ آج یہ ساری باتیں بڑی ہی شدت سے ستا رہی تھیں۔ میں نے صبح ہوتے ہی سوچ لیا تھا کہ آج بیٹی کی طرف ضرور جاؤں گی۔ اماں کو ناشتہ کروا کر کہا کہ آپ بھی ساتھ چلیں، لیکن وہ کہنے لگیں کہ تم ہی ملاؤ، اور بہتر تو یہ ہے کہ اسے کچھ دنوں کے لیے ساتھ ہی لے آؤ، تاکہ کچھ دن یہاں رہے گی تو اس کی حالت بھی کچھ بہتر ہو جائے گی۔ میں جانے ہی لگی تھی کہ اچانک میری دونوں بڑی بیٹیاں گھر میں داخل ہو رہی تھیں۔ امریکہ والی بیٹی بھی واپس آ چکی تھی۔ میں بڑی حیران ہوئی یہ کیوں آ رہی ہے، کیونکہ گھر میں تو کوئی ایسا فنکشن نہیں تھا۔ وہ دونوں میرے قریب ہی بیٹھ گئیں، اور بڑی بیٹی جو امریکہ گئی ہوئی تھی اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بتایا۔ کچھ دیر کے بعد خود ہی کہنے لگی کہ امی، ارشد نے امریکہ میں شادی کی ہوئی ہے، اس نے ہم سب سے یہ بات کیوں چھپائی؟ ہم تو خود کب سے کہہ رہے تھے کہ اس کی شادی کرتے ہیں، اب دیکھ لیجئے بھائی نے ہم سب کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی جا رہی تھی اور میں بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ بیٹی، تم کیا چاہتی ہو؟ اپنے بھائی پر کیوں الزام تراشیوں سے باز نہیں آ رہی؟ ابھی کل رات کو میری اس سے بات ہوئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جلد پاکستان ہمیشہ کے لیے واپس آ رہا ہے۔ فاطمہ میرے منہ کی طرف دیکھتے ہی جا رہی تھی اور پھر وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اماں آپ مت مانیں، لیکن میں بتا رہی ہوں کہ وہ کوئی نہ کوئی چند چڑھا چکا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کی بات پر توجہ نہ دی اور کہا کہ فاطمہ، آج تو مجھے چھوٹی کی طرف جانا ہے، بہت ضروری کام ہے، تم سے واپس آ کر بات کرتی ہوں۔ پھر میں نے اپنی ساس کو ایک بار پھر اپنے ساتھ چلنے کو کہا تو وہ تیار ہو گئیں۔ میری ساس اور میں گاڑی میں چھوٹی کی جانب جا رہے تھے۔ اماں ہمیشہ کی طرح آج بالکل بھی نہیں بول رہی تھی، بلکہ پورا راستہ خاموش ہی رہی۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر ہم لوگ اس گھر کے بالکل سامنے تھے۔ اماں جی پہلی دفعہ پوتی کے سسرال میں آئی تھی۔ ایسی شان و شوکت والا بنگلہ ہمارے پورے خاندان میں کسی کا بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں کو ملازم نے بتایا کہ گھر میں اس وقت صرف چھوٹی بیگم ہے، باقی لوگ کچھ دیر تک آئیں گے۔ میں نے کہا کہ ہم انتظار کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی ہم لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے تو اماں اندر کی چمک دمک میں ہی کھو گئیں کہ ہماری اس بدصورت سی بیٹی کے لیے ایسے نصیب بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم لوگ ایک روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ہی اماں کی نظر دائیں طرف والی دیوار پر لگی ایک خاتون کی تصویر پر جا رکی۔ اسے دیکھتے ہی اماں کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے۔ وہ کہنے لگی کہ بہت جلدی سے گھر چلو، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ اماں جی اب بیٹی سے تو مل لیں، لیکن اماں کی ایک ہی رٹ تھی کہ یہاں نہیں بیٹھ سکتی۔ ایک خاتون اندرونی کمرے سے باہر نکلی، لیکن وہ مکمل پردے میں تھی اور چہرہ بھی ڈھانپا ہوا تھا۔ پہلے ہمیں سلام کیا، پھر حال احوال پوچھنے کے بعد بہو کو آواز دی۔ جیسے ہی ایک آواز دی، میری بیٹی کسی رانی کی طرح کمرے میں داخل ہوئی۔ میں اس کا لباس اور چہرے کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی کہ کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ میری وہی بدصورت بیٹی ہے جس کی نفرت میں ہم سب نے زمین و آسمان ایک کر دیے تھے۔ اماں جلد از جلد وہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن وہ نقاب پوش بی بی بولی کہ اماں جی اتنی جلدی بھی کیا ہے، آپ بیٹھیں کچھ دیر تک، باقی گھر والے بھی آ جائیں گے، ان سے مل کر ہی جائیے گا۔ میرا تو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ میں یہاں سے اٹھوں۔ اپنی بیٹی کو خوش و خرم دیکھتے ہوئے وہاں ہماری بہت ہی خدمت کی گئی۔ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں کہ نقاب پوش بی بی کہنے لگی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ہیرے جیسی بہو دی ہے، یہ اس قدر اچھی ہے کہ میں سجدہ شکر میں پڑی رہتی ہوں۔ میں شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی کہ کیا میں سچ میں سائمہ کی ماں ہوں جس نے کبھی اس کو گلے سے لگایا ہی نہیں۔ ہم لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ دروازے میں سے ایک اور لڑکی داخل ہوئی۔ لڑکی کی گود میں ایک بچہ بھی تھا جو کہ اس قدر کالا اور بدصورت تھا، لیکن اس کو دیکھتے ہی وہ نقاب پوش اٹھی اور اسے گود میں لیتے ہوئے صدقے واری جاتی رہی تھی۔ میں نے تو منہ ہی دوسری طرف کر لیا کہ بھلا ایسے بچے کو کون پیار کرتا ہے۔ وہ نقاب پوش میری طرف ہی دیکھ رہی تھی، ایک دم سے اٹھی اور اس بچے کو میری گود میں ڈال دیا۔ میں یوں اچھلی جیسے کوئی سانپ میری گود میں گر گیا ہو۔ ارے بہن کیا ہوا؟ اپنے خون سے کون بیزار ہوتا ہے؟ میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ میری بیٹی 3 ماہ میں کیسے ماں بن سکتی ہے۔ اللہ مجھے بھی انشاءاللہ دادی بنائے گا، لیکن فی الحال تو آپ دادی بن چکی ہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے ایک دم سے غصہ آنے لگا۔ امی جان یہ آپ ہی کا خون ہے، مطلب کہ آپ کا پوتا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ارشد کھڑا تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں آگے بڑھی تاکہ اس سے پوچھوں کہ تم نے یہی منہ کالا کرنا تھا۔ جیسے ہی میں آگے بڑھی اس نقاب پوش نے پردہ اوپر اٹھا دیا۔ میری ساس اسے دیکھ کر ایک دم سے سکتے میں آ گئی۔ میری تو سمجھ میں ہی کچھ نہیں آ رہا تھا
کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اماں جی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بھی تو کچھ بتائیں۔ اسی اثنا میں میری چھوٹی بیٹی سائمہ آگے بڑھی اور کہنے لگی، امی میں تو چھوٹی پھپھو کی ہی بہو بنی ہوں۔ میری ساس یہ سب سن کر صوفے پر ہی گر گئی، وہ کچھ بھی بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ ایک دم سے یہ سب سنتے ہی وہ ماضی کے کھلے دریچوں میں چلی گئی تھی۔ میری ساس بتانے لگی، کئی سال پہلے جب فاخرہ پیدا ہوئی، میری پوری اولادوں میں سے یہ سب سے زیادہ بدصورت تھی۔ انتہائی کالی کلوٹی ایسی بدصورت لڑکی مجھے کسی صورت بھی قبول نہیں تھی۔ ہمارے ڈرائیور کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ ہم اپنی اس بیٹی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اس نے مجھ سے فاخرہ کو مانگ لیا اور اپنی بیٹی بنا لیا۔ بس پھر ہمارا اس ڈرائیور سے کبھی رابطہ نہیں ہوا۔ اب ساس چپ ہوئی تو میرا بیٹا ارشد بول پڑا، کہنے لگا، پھر میں نے رابطہ کیا اپنی اس پھپھو سے، اور وہ ایسے کہ میری اس پھپھو کی بیٹی جو بالکل اپنی ماں کی ہم شکل اور بدصورت تھی، وہ یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھی تھی اور ہم نے ایک دوسرے کو پسند کر کے شادی کر لی تھی۔ وہ مجھے بے حد اچھی لگتی تھی، کیونکہ دل تو کسی پر بھی آ سکتا ہے، بس میرا دل بھی آ گیا۔ پھر میں دادی کا بے حد لاڈلا ہونے کی وجہ سے ان کے کمرے میں موجود تمام اشیاء سے باخبر تھا۔ ایک دن میں نے صندوق میں تمام تصویریں اور کپڑے دیکھ لیے تھے، لیکن ہمارے گھر میں تو خوبصورتی کو ہی ترجیح دی جاتی تھی، اس لیے مجھے علم تھا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آپ لوگ کبھی بھی میری بات نہیں مانیں گے، اس لیے میں نے اس لڑکی سے شادی کر لی، چھپ کر نہیں بلکہ اپنی پھپھو کی مرضی سے۔ آپ لوگوں نے ان پر اس قدر ظلم کیا تھا۔ اتنے برس قبل دادی خوبصورتی کا معیار آپ نے محض گورے رنگ کو ہی بنا لیا تھا، آپ نے کبھی پھپھو کا حال تک نہیں جانا۔ پھر جب میں نے شادی کر لی تو میری چھوٹی بہن کے لیے پھپھو نے مجھ سے بات کی، میں نے اس رشتے والی کو آپ کی طرف بھیجا اور یوں چھوٹی کی شادی پھپھو کے بیٹے سے ہو گئی، اور وہ آج بہترین زندگی گزار رہی ہے۔ آج میرے بیٹے نے سب کی آنکھیں کھول دی تھی۔ میں، میری نندیں اور میری ساس ایک دوسرے سے لپٹ گئیں اور نہ جانے کتنی دیر روتی رہیں کہ برسوں کے بعد ان کا ملن ہو رہا تھا۔ اگر 40 کے ہو چلے ہو تو چند نصیحتیں یاد رکھنا۔ سب سے پہلی بات، حتی المقدور کوشش کرنا کہ آپ کی یہ 2 چیزیں آپ کے قابو میں رہیں۔ پہلی، آپ کا فشار خون یعنی بلڈ پریشر، دوسری آپ کے خون میں شکر کا تناسب۔ دوسری بات، ان 7 چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا۔ پہلی نمک، دوسری چینی، تیسری گوشت یا دیگر محفوظ کردہ غذائیں، چوتھی سرخ گوشت، پانچویں دودھ اور اس کی بائی پروڈکٹس، چھٹی نشاستہ دار غذائیں، ساتویں کاربونیٹڈ گیسوں والے مشروبات۔ تیسری بات، اپنے کھانوں میں ان 3 اشیاء کی کثرت کرنا۔ پہلی سبزیاں، دوسری پھل، تیسری خشک میوہ جات۔ چوتھی بات، ان 3 چیزوں کو بھلانے کی کوشش کرنا۔ پہلی آپ کی عمر، دوسرا آپ کا ماضی، تیسری اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی ہوئی ہو تو۔ پانچویں بات، ان 4 چیزوں کو بھلے آپ کا جتنا زور لگے اپنے پاس رکھنا۔ پہلی اپنے محبین اور دوستوں سے تعلق، دوسری اپنے خاندان کا خیال، تیسری مثبت سوچ، چوتھی مشاکل کو اپنے گھر سے دور۔ چھٹی بات، اپنی صحت کی حفاظت کے لیے ان 5 کا اہتمام رکھنا۔ پہلا روزے، دوسرا ہنسی مذاق اور مسکراہٹیں، تیسرا مسلسل سفر و سیاحت، چوتھا جسمانی ورزش، پانچواں اپنا وزن کم کرنے کے لیے محنت کرنا۔ ساتویں بات، ان 4 باتوں کو کبھی نظر انداز نہ کرنا۔ پہلی، پانی پینے کے لیے پیاس کا انتظار نہ کرنا، دوسری نیند کے لیے جمائیوں کا انتظار نہ کرنا، تیسری آرام کے لیے تھکاوٹ ہونے کا انتظار نہ کرنا، چوتھی اپنے ریگولر میڈیکل ٹیسٹ کے لیے بیمار ہونے کا انتظار نہ کرنا۔ 8ویں اور سب سے ضروری بات، نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا روحانی تعلق مضبوط بنا کر رکھنا، تلاوت کا اہتمام، تہجد کی کوشش اور دعا و مناجات کی کثرت۔ نمبر 2، ذات باری سے استغفار اور آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت۔ ان سے صحت، فکر فاقے اور مال میں خیر ہوگی اور دارین کو خوشیاں ملیں گی۔